شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن مرآة المؤمن أو كما قال عليه السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ساتھی ذوق اور شوق سے بآواز بلند ایک بار درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. بائیسواں پارہ سورہ احزاب، اس کی بالکل آخری آیاتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں سے کچھ آپ کے سامنے تلاوت کی. صحت دو چیزوں سے مرکب ہوتی ہے، ایک پرہیز اور دوسرا علاج. صحت کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. کتنی چیزیں؟ دو چیزیں. سارے زور سے بولو. دو چیزیں ہوگی تو صحت ملے گی. بولو تو صحت. ایک کا نام ہے جی، ایک کا نام کیا ہے؟ دوسرے کا پرہیز اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ علاج. بولو. خانقاہ میں آنے والوں اس بات کو خوبی سمجھنے کی کوشش کیا کرو. ایک ہوتا ہے سیکھنے سکھانے کی مجلس. چلو آج یہ بھی ساتھ لے جاؤ نسخہ. ایک ہوتا ہے سیکھنے اور سکھانے کی مجلس. بولو. اور ایک ہوتا ہے سننے اور سنانے کی مجلس. تو سننے سنانے کی مجلس میں بولنے والا بولتا ہے اور سننے والا مراقبہ کرتا ہے، یا بولنے والا بولتا ہے اور سننے والے پر سکینہ نازل ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو خانقاہی مجلس ہوتا ہے نا، یہ سیکھنے سکھانے کا مجلس ہوتا ہے. جی. اور
اور سیکھنے سکھانے کی مجلس میں تکرار ضروری ہوتا ہے. بولو تکرار نہیں ہوگا تو بات اندر نہیں اترے گی، اور یہاں بات اندر سے اندر اتارنے کی کوشش ہوتی ہے. یہاں زبان اور کانوں کا مسئلہ نہیں ہے. خانقاہوں میں دل سے دلوں تک بات پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، زبان درمیان میں صرف ترجمانی کرتی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. زبان کا کام ہوتا ہے صرف ترجمانی، ٹرانسلیشن. باقی وہ تو دل کی بات ہوتی ہے، دل کا ٹکڑا ہوتا ہے، دل کا درد ہوتا ہے، دل کا غم ہوتا ہے، اور آگے دلوں میں منتقل ہونے کی کوشش کی جاتی ہے. تو تکرار کے لیے بات کو دہرانا ضروری ہوتا ہے. اس سے دو فائدے ہوتے ہیں. بولنے والے کو تسلی ہو جاتی ہے کہ میں زندوں سے مخاطب ہوں یا مردوں سے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سامعین جب اس بات کو دہراتے ہیں تو فرمایا کہ اذا تکرر تقرر، جب بات دہرائی جاتی ہے تو اس میں دہرانے والے کو تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑتی ہے. جی تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑتی ہے. جیسے آپ حضرات کو میں بتاتا ہوں نا، تو جب بندے کو جی آپ حاضر ہیں نہیں ہے، حاضر ہے آپ، تو جب بندہ مشقت اٹھانے لگتا ہے، جب بندہ مشقت اٹھانے لگتا ہے، بچے کو جب ماں مشقت میں دیکھتی ہے تو ماں کے دل میں ترس آنا شروع ہو جاتا ہے. بچے کو جب امی مشقت میں دیکھتی ہے تو ماں کے محبت میں جولانی آنی شروع ہو جاتی ہے. فرمایا حضرت جی مولانا محمد الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں نکلے ہوئے تھے گشت پہ دور دراز کے علاقے میں، تو جب واپس آئے تو مٹی سے لت پت ہوئے تھے، بال مٹی سے گرد آلود ہوئے تھے، چہرے پر مٹی اور پسینے کی وجہ سے مٹی چہرے پر جمی ہوئی تھی، کپڑے گرد آلود ہوئے تھے، تکے ہوئے تھے. تو جب گھر پہنچے تو فرمایا امی کے پاس آ گئے. امی نے حضرت جی مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ کو لٹایا اور آپ کے سر مبارک کو آپ کی امی جان نے اپنے گود میں رکھا، اور رکھنے کے بعد جس طرح ماں بچے کے ساتھ پیار کرتی ہے، بالوں میں انگلیاں ڈالتی رہی، بالوں میں انگلیاں مارتی رہی، کبھی چہرے پر اپنے محبت اور شفقت والا ہاتھ پھیرتی رہی، اور ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کبھی یوں کر کے اس کو ہنسانے اور مسکرانے کی کوشش کرتی رہی، اور ساتھ ساتھ کچھ بولتی بھی رہی. حضرت جی مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ نے فلک جذبات میں پوچھا کہ امی کیا آج آپ کو مجھ پر بہت ترس آ رہا ہے، بہت پیار آ رہا ہے؟ امی نے کہا بیٹا کیوں نہیں. امی کا ممتا یہ کب دیکھ سکتا ہے کہ بیٹا مشقت میں ہو؟ امی یہ کب دیکھ سکتی ہے کہ بیٹا دکھ میں ہو؟ امی یہ کب دیکھ سکتی ہے کہ بیٹے کے بعد گرد آلود ہو؟ تو فرمانے لگے کہ امی جان اس رب کی قسم کہ جس کے لیے میں گلیوں میں گھومتا رہا، اگر آپ کو اتنا ترس آ رہا ہے، اتنی محبت آ رہی ہے، تو جس رب کے لیے میں گلیوں میں گھوم کے آیا ہوں اس کی محبت کا کیا حال ہوگا؟ میرے دوستوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب تکرار کیا جاتا ہے تو اس میں تھوڑی سی بولو
اس میں تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب اسے پتا ہے کہاں سے آئے ہیں۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، زور سے کہہ دو۔ اسے پتا ہے کہاں سے آئے ہیں، پتا ہے کس لیے آئے ہیں، پتا ہے کس کے پاس آئے ہیں، پتا ہے کیا لینے آئے ہیں، پتا ہے کیوں لینے آئے ہیں۔ ابھی یہ سارا کچھ علم رکھنے کے بعد پھر یہ بندہ تکرار میں لگ جاتا ہے، عرشوں سے آواز آتی ہے، بندے جو تیرے ذمہ تھا وہ تو نے کر لیا، ہدایت میرے ذمہ ہے وہ میں کر لوں گا۔ کیونکہ آپ کیا کہتے ہیں، دوہراؤ گے ساتھ؟ جس نے نہیں دوہرانے وہ دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اچھا ماشاء اللہ سارے دوہرائے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد پیار سے پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ہم آتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحت کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک کا نام ہے بولا کرو ساتھ، مردہ نہ بنا کرو، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے میں تو چلتا ہی اسی پیٹرول سے، میری پیٹرول ہی جب آپ بولو گے تو میری گاڑی چلے گی، اور چونکہ ہم آئے اس لیے ہے کہ کوئی بات اندر اتر جائے، اترے گی نہیں، یہ اللہ کی سنت ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اتر جائے۔ کوشش ہم کر سکتے ہیں، پھر وہ اتارتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ صحت کے لیے کتنی چیزیں ہیں؟ ایک کا نام، دوسرے کا نام علاج۔ یہ ذہن میں رہے تو آگے انشاءاللہ بات سمجھ میں آنے آسان ہو جائے۔ پرہیز اتنا ضروری ہے جتنا علاج نہیں۔ پرہیز کی ضرورت علاج سے بہت زیادہ ہے۔ جی بولو نا، پرہیز کی ضرورت۔ اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے بہت ساری بیماریوں سے میری حفاظت ہو، جی بولو بولو سارے، اگر یہ چاہت ہو کہ بہت ساری بیماریوں سے میری، زور سے بولو، بہت ساری بیماریوں سے ہماری، تو اس کے لیے کون سی دوائی استعمال کرنی پڑتی ہے؟ جی زور سے بولو نا، تو پتہ چلا دوائی سے زیادہ پرہیز ضروری ہے۔ دوائی تو جب بیمار ہو گیا تب استعمال ہوتی ہے، لیکن پرہیز حالت صحت میں بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ بیماری نہ لگے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سورہ احزاب کی آیتوں میں اللہ اپنے شاہانہ انداز میں اسی مضمون سے پردہ اٹھا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا۔ اب یا ایھا الذین آمنوا میں بہت کہانی بری ہوئی ہے، یعنی ایک وہ لوگوں جو میرے لائے ہوئے قانون کو ماننے والے ہیں۔ آمنو کے معنی وہ لوگ جو پیغمبر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون کو زور سے، اس کو کہتے ہیں مومن۔ اور قل یا ایھا الکافرون، اے وہ لوگوں جو میرے لائے ہوئے قانون کا انکار کرتے ہیں۔
اگر یہ ترجمہ ذہن میں رہا تو بہت سارے فتنوں سے آپ کی حفاظت ہوگی. ایک کافروں نے وہ لوگ جو میرے لائے ہوئے قانون کا انکار کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تو پتہ چلا ایمان والا نماز کو میری طرف دیکھو دائیں بائیں نہ دیکھو. بار بار آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، میری طرف دیکھو دائیں بائیں نہ دیکھو، تاکہ کچھ اللہ عطا فرمائے اور آپ کو بھی کچھ ملے مجھے بھی کچھ ملے. تھوڑا سا وقت ہے، اسے قیمتی بناؤ، ضائع بالکل نہ کرو. 1 منٹ ضائع نہ کرو. دیکھیے یہ جو میں بول رہا ہوں یہ آپ کا وقت ضائع ہو گیا. آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. میں تو کراچی سے آیا ہوا ہوں، اب آپ کا کام ہے کتنا اپنا وقت قیمتی بنانا. میری طرف دیکھو، میرے اشاروں کو سمجھو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو ایمان والا نماز پڑھتا ہے. بولو نماز، ایمان والا نماز پڑھتا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو تم نماز پڑھتے ہو اور روزہ جی اور ذکر اور تلاوت اور حج اور عمرہ سے روزہ چلنا. تو جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے تو اللہ اب بھی کوئی مطالبہ ہے جی. یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہے نا، اسی کہ ہم ایمان والے ہیں. تو پھر ہم پوچھتے ہیں ربا آگے کوئی اور مطالبہ بھی ہے؟ فرمایا ہاں، یہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، ذکر کرتے ہو، تلاوت کرتے ہو، درس و تدریس کرتے ہو، حج و عمرے پہ جاتے ہو، سیرے سے روزہ اور چلہ لگاتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان کے بعد یہ جو کام تم کرتے ہو تو اس کا نام علاج ہے. اس کا نام زور سے اس کا نام علاج ہے. اور تم خود کہتے ہو کہ صحت کے لیے پرہیز ضروری ہے. صحت کے لیے بولو سارے، صحت کے لیے. اور تم پرہیز کی طرف بڑھتے نہیں ہو، تم تو علاج میں لگے ہوئے ہو. پرہیز شروع کرو، اس لیے کہ صحت ایک جسم کو ملتا ہے، صحت دوسرا روح کو ملتا ہے. ایک جسم کا صحت ہے، ایک روح کا صحت ہے، ایک قلب کا صحت ہے، ایک قلب کا صحت ہے، ایک ظاہر کا صحت ہے، ایک باطن کا صحت ہے. ظاہر کا صحت امی اور ابو دیکھتے ہیں اور باطن کا صحت ربا دیکھتے ہیں. ظاہر کی صحت پر ابا خوش ہوتے ہیں، باطن کی صحت پر ربا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. جی اللہ، تم تو علاج میں لگے ہوئے ہو، لیکن والدین کو اپنے اولاد کی صحت کی فکر ہوتی ہے. تو اگر اولاد کو، والدین کو اولاد کی صحت کی فکر ہو تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب کو اپنے بندوں کی صحت کی کتنی فکر ہو. میرے بندو، تم تو جی علاج میں لگے ہوئے ہو، اور میری چاہت ہے کہ تم علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرتے رہو. پرہیز بھی اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر جسم بیمار ہوا
سارے بولو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں آگے چلوں۔ جب جسم بیمار ہو تو اثرات اعضاء و جوارح پر پڑتے ہیں۔ انتہائی توجہ طرف بات ہے۔ جب جسم بیمار ہو تو تکلیف آپ کو ہوتی ہے، جسم بیمار ہو تو زبان پریشان ہو جاتی ہے، جسم بیمار ہو تو آنکھ پریشان ہو جاتی ہے، جسم بیمار ہو تو کان پریشان ہو جاتے ہیں، جسم بیمار ہو تو ہاتھ پریشان ہو جاتے ہیں، جسم بیمار ہو تو پاؤں پریشان ہو جاتے ہیں، جسم بیمار ہو تو سینے میں دکھ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم بیمار ہو تو کھانے کو جی نہیں چاہتا، جسم بیمار ہو لیٹنے کو جی نہیں چاہتا، جسم بیمار ہو سونے کی طرف طبیعت نہیں جاتی۔ فرمایا تمہارے جسمانی بیماری سے تمہارے جسم کے اعضاء و جوارح پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے جسم کے صحت کا خیال کرنا ضروری ہے، لیکن تمہارے روح کے بیمار ہونے سے تمہارے ابا پریشان ہو جاتے ہیں۔ جسم بیمار ہوا، امی روح بیمار ہوا، ابا پریشان، روح بیمار ہوا، امی پریشان، روح بیمار ہوا، بیوی پریشان، روح بیمار ہوا، بھائی پریشان، کنبا پریشان، خاندان پریشان۔ فرمایا تمہاری جسم کی بیماری سے تمہارے جسم کے اعضاء پریشان ہوتے ہیں اور تمہارے روح کی بیماری سے پورا خاندان پریشان ہوتا ہے۔ بیمار آدمی وہ دیکھتا ہے لیکن صحیح نہیں دیکھتا۔ جی بولو نا، دیکھتا ہے لیکن صحیح نہیں دیکھتا، بولتا ہے لیکن صحیح، سنتا ہے لیکن صحیح، بولو سارے، چلتا ہے لیکن صحیح۔ یہ جسم کی بیماری کا اثر ہے۔ تو جب اندر بیماری ہو جائے نا تو پھر یہ دیکھتا ہے لیکن صحیح۔ سمجھ میں آ رہی ہے کوئی بات؟ نہیں آ رہی ہے؟ پھر یہ دیکھتا ہے لیکن صحیح، بولتا ہے لیکن صحیح، سنتا ہے لیکن صحیح۔ تو جب یہ دیکھنے میں صحیح نہیں تو اس کا اثر اس کے گھر پہنچنے سے پہلے پہنچ جاتا ہے، اس کے غلط دیکھنے کا اثر اس کے پہنچنے سے پہلے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ تو جب اثر پہلے پہنچا، یہ بعد میں پہنچا، اثر نے گھر میں تاثیر کو پیدا کر دیا، بیوی متاثر ہوئی، بیٹی متاثر ہوئی، بہن متاثر ہوئی، حالات بگڑ گئے۔ یہ پہنچنے کی دیر ہوتی ہے، یہ پہنچتا ہے تو وہاں جھگڑا تک جاتا۔ بھائی یہ جھگڑا کس بات کا؟ کہا اس کا دیکھنا صحیح نہیں تھا، اس کا اثر پہنچا۔ بیوی کا قصور نہیں تھا، بہن کا قصور نہیں تھا، آپ کے غلط بولنے کا قصور تھا۔ آپ بولے لیکن صحیح نہیں بولے، اور آپ دیکھے لیکن صحیح نہیں دیکھے۔ کیا حشر ہے ہمارا؟ میں آپ کو کیا بتاؤں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ، پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ روم کی طرف بڑھ رہے ہیں، عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے سردار ہیں، اور غالباً سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ان چیف ہے، اور روم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچانک خبر آئی، میری طرف دیکھیے، اچانک خبر آئی کہ رومیوں نے اس لشکر کے راستے میں خوبصورت لڑکیوں کو لا کے کھڑا کیا ہے۔ عبیدہ بن جراح نے فوراً سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط روانہ کیا کہ اس طرح کی کہانی ہے، کیا کیا جائے؟ آپ حاضر ہیں؟ بڑا قیمتی نسخہ دے رہا ہوں، میرے خیال میں اگر ایک بات بھی سمجھ میں آ گئی تو ہمارا آنا سمجھو کہ
کامیاب ہو جائے. سیدنا عمر نے جواب خط دیا. اے عبیدہ، میری طرف دیکھو گے تو بات سمجھو. اے عبیدہ، جب وہاں پہنچو، کیا فرمایا؟ بولو 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 بولو، کیا فرمایا؟ جب وہاں پہنچو تو گردن جھکا لینا. گردن نظروں کو زمین کی طرف کر لینا. بولو 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 سارے. نہیں بولو گے جب تک آپ بولو گے نہیں. جملہ بڑا قیمتی ہے، مفت دینا نہیں چاہتا. اے عبیدہ، جب وہاں پہنچو تو گردنوں کو، سارے بولو، گردنوں کو اور نظروں کو اس لیے میری طرف دیکھے کہ جب تک تمہاری نظریں نیچے ہوگی، عرش کی رحمت کی نگاہ بھی نیچے ہوگی، اور اگر تمہاری نظر اٹھی اب عرش کی نگاہ بھی اوپر اٹھ جائے گی. اگر عرشوں کی کرم کی نظر نیچے کرنا چاہتے ہو تو اپنے سر کا نظر نیچے کرو. وہ نظریں کرم، وہ نظریں شفقت، وہ نظریں محبت تب نیچے آتی ہے جب نگاہیں مسلم اپنے امی اور ابو کے لیے پیار سے اٹھتی ہے. جب اپنے امی اور ابو کے لیے یہ نظریں، بولو نا، بولو بہت زور سے، جب یہ نظریں والدین کے لیے پیار سے اٹھتی ہے اور غیر محرم کے سامنے جھکتی ہے تو رب کی رحمت کی نظر بھی اس بندے کی طرف جھک جاتی ہے. تو فرمایا کہ میرے بندو، یہ جن کاموں میں تم لگے ہوئے ہو یہ علاج ہے. کیا ہے؟ بیٹا بیمار ہو جائے، ابا دوائی لاتے ہیں، پھر وہ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ صبح کھانی ہے، یہ دوپہر، یہ شام. ایسے ہی ہے نا؟ تو صبح ابا پوچھتا ہے بیٹا وہ صبح والی دوائی استعمال کی ہے؟ تو اگر دوائی استعمال کی ہو تو ابا خوش ہو جاتے ہیں. بولو سارے بولو. اللہ کی قسم بڑی قیمتی بات ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں آپ لوگ سعید لوگ ہو نہیں بولتے ہو میرے ساتھ. میرا کلیجہ پڑ رہا ہے. میرے خیال میں آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ میں زبان سے نہیں بول رہا اور اپنی کوئی بات بھی نہیں کر رہا. آپ تسلی رکھیں، میرے پاس تازہ مال مدینے سے آتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ، اور میرے شیخ پر چم چم برستا ہے، اور پھر وہ چیٹیں اس فقیر کے دل پہ پڑتی ہے، اور وہ گرمائش اور ہیٹر پھر اس فقیر کی زبان سے نکلتا ہے، اور آپ کے کانوں سے ٹکراتے ہوئے آپ کے دل میں ہلچل مچاتا ہے. یہ کہانی وہاں سے ہے، یہ رٹھے کی کہانی نہیں ہے. اس لیے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں اتنا کلیجہ پھاڑ کے لگا ہوا ہوں، اتنا اخلاص سے. میں بھی آپ کی طرح ایک مسافر ہوں، شیخ کی زیارت کے لیے آئے، دیکھنے کے لیے آئے، اس لیے کہ میرا ایمان ہے اور میرا خیال ہے آپ کا بھی ایمان ہوگا کہ اگر شیخ کی محبت کی نظر پڑ گئی، رب محمد کی قسم اللہ کی محبت کی نظر کہیں نہیں گئی.
علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مولا ابی طالب بندات میں فرماتے ہیں فرمائے ان اللہ تعالی ينظر الى قلوب اولیائه باللطف والکرم فمن كانت محبته في قلوبهم ينظر اليه باللطف والکرم فرمایا اللہ اپنے نیک صالحین بندوں کی طرف ہر وقت رحمتاً ہر آن ہر گھڑی لطف و کرم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور فرمایا جب جس گھڑی اللہ اپنے کسی نیک بندے کے دل میں آنے والوں میں سے کسی کی محبت کو دیکھ لیتے ہیں فرمایا لطف و کرم کی نظر وہاں پھر جاتی ہے میں تو اس لیے میں بیان کرنے نہیں ہے بیانوں سے تو میں چھپ گیا ہے تو شیخ کی زیادت کے لیے تو لمبی حیاتی عطا فرما ہمارے سروں پر سائے کے لیے ہم سنا رہے ہیں بولو ہم زور سے ہم سنا رہے ہیں اور یہ اللہ والے جوہار ہے سبحان اللہ ہم 100 ہتھوڑی مارے کام نہیں بنتا اور لوہار اللہ ایک مارے بیڑا پار ہو 100 سنار ایک لوہار ہم 100 سنار جمع ہے بھائی لوہار ابھی یہاں نہیں ہے کہہ دو سبحان اللہ اور پھر میرے شیخ کی کمال کے آتے ہیں اس کو دیکھ کر سارے غم کافور ہو جاتے ہیں اتنے اللہ نے چہرے کشش اللہ تو ایک اور بات آپ کو سنا اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں آپ کو پتا ہے دنیا میں موسم بھی 2 ہوتے ہیں مشہور ایک کو بہار کہتے ہیں اور دوسرے کو خزاں ایک بہار اور دوسرا دو سے ایک بہار اور دوسرا نہیں ہے بڑا قیمتی ایک بہار اور دوسرا بہار خوشیوں سے تعبیر ہوتا ہے بہار اور خزاں پریشانیوں سے تعبیر ہوتا ہے لفظ بہار سے دل میں خوشی امڑ آتی ہے کسی نے کہا نا اب بہار آ گیا تو فوراً دل میں تسلی ہو جاتی ہے کہ نہریں بہتی رہیں گی چشمے ابلتے رہیں گے پودے نکلتے رہیں گے سبزہ پھیلتا رہے گا درختوں کی ٹہنیوں پر ہریالی نکلتی رہے گی انادل اڑتے ہوئے چہکتے رہیں گے ماحول اور فضا میں ٹھنڈک ہوگی آلودگی نہیں ہوگی خوشی کا سما ہوگا بہار انہی چیزوں سے تعبیر ہوتی ہے پودے کا دامن پھولوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور درخت کا دامن پھلوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور زمین پر اللہ ہری چادر بچھا دیتے ہیں اور اڑتے ہوئے انادل چہکتے اللہ کی تعریف میں مغرور ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں بہار سبحان اللہ اور جب لفظ خزاں آتا ہے تو اس وقت فوراً دل میں ایک کھٹکا سا گزر جاتا ہے کہ زمین خشک ہوگی پانی نہیں ہوگا ہریالی پودے کا دامن پھولوں سے خالی اور درخت کا دامن پھلوں سے خالی اور انادل کے چہرے میں وہ وزن نہیں ہوگا یہ ہوتا ہے خزاں تو خزاں میں پریشانی ہوتی ہے
اور بہار میں جی خزاں میں پریشانی اور بہار میں خوشیاں. تو انسانوں پر بھی جس طرح جسمانی طور پر بہار اور خزاں آتا رہتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے مجھ پر ایمان لانے والوں، لائے ہوئے دین کو ماننے والوں، تمہارے اندر کی دنیا پر بھی بہار اور خزاں کا موسم آتا ہے. تو جب بہار آتا ہے تو وہی بہار کی سما ہوتی ہے، اور جب خزاں آتا ہے تو وہی بولو نا اللہ. پھر یہ ظاہری بہار اور ظاہری خزاں تو کسی اور وجہ سے آتا ہے، یہ اندر کا بہار اور خزاں کیوں کرتا ہے؟ کہہ دو سارے سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دو، اور پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. تو آواز آتی ہے یہ فصل خزاں کیا ہے جی، یہ فصل خزاں کیا ہے؟ فقط ان کی چشم پوشی. یہ فصل خزاں کیا ہے جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ فصل خزاں کیا ہے؟ فقط ان کی چشم پوشی. وہ ذرا نقاب ہٹائے تو ابھی بہار آئے. وہ ذرا نقاب ہٹائے تو ابھی بہار آئے. اللہ یہ خزاں کیا ہے؟ فرمایا پرہیز تم نے چھوڑا تو میرے اور تمہارے درمیان نافرمانیوں کا حجاب آ گیا. وہ ذرا نقاب ہٹائے، اللہ پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا پرہیز شروع کر دو تاکہ نقاب ہٹ جائے. اب سمجھ رہے ہو؟ تو جب بیٹا وہ دوائی دیتا ہے تو ابا خوش ہوتا ہے. بولو نا ابا خوش ہوتا ہے. بیٹا جب دوائی دیتا ہے تو ابا خوش ہوتا ہے. اور صحت کس کو ملتی ہے؟ بولتے نہیں. دوائی دینے سے صحت کس کو ملتی ہے؟ اور خوش کون ہوتا ہے؟ اور اگر دوائی نہ لے تو بیمار کون ہوتا ہے؟ پریشان کون ہوتا ہے؟ تو اگلے سوال کا جواب دیا گیا. جب صحت ہی مجھے ملتی ہے اور بیماری بھی مجھے ملتی ہے تو پھر ربا کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ کوئی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابا ایک محبت رکھ کے ناراض ہو جاتے ہیں، دوائی کیوں استعمال نہیں کرتے؟ تو ربا 70 محبتیں لے کے ناراض ہو جاتے ہیں، دوائی کیوں استعمال نہیں کرتے؟ دو گولی تھوڑی دیر پہلے، دو گولی تھوڑی دیر کے بعد فجر میں تم نے یہ ڈوز لینا تھا، کیوں نہیں دیا؟ اور زور کو 4 گولی اور 6 چھوٹی گولیاں دینی تھی، کیوں نہیں دی؟ اصل تو پھر 4 گولیاں لینی تھی. میں اللہ ہوں، میں تیرے اندر کی بیماری اور مرض کو جانتا ہوں. طبیب اعظم کا بتایا ہوا ڈوز استعمال نہیں کرو گے تو علاج نہیں ہوگا. تمہارے دوائی کے استعمال کرنے سے صحت تم نے ملا ہے، مجھے نہیں ملے گی. بولو نا صحت. تو اللہ آپ حکم کیوں دیتے ہو؟ فرمایا صحت تمہیں ملتی ہے اور خوشی مجھے ملتی ہے. جس طرح تمہارے صحت سے تمہارے ابا کو خوشی ملتی ہے، میرے جلال کی قسم تمہارے اندر کے صحت سے تمہارے ربا کو 70 بار زیادہ خوشی ملتی ہے. وگر فرمائے احسنتم احسنتم لانفسکم
أنفسكم وإن أسأتم فلها. اگر تم دوائی استعمال کرتے رہے اور حالت صحت میں رہے تو اس میں فائدہ تمہارا ہے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ اور اگر تم نے علاج چھوڑ دیا اور بیماری بڑھ گئی فَلَهَا تو پریشان بھی تم نے ہونا ہے. صحت ملی تو سہولت تمہیں، بیماری ملی تو پریشانی تمہیں. بس میں آپ کو صحت مند دیکھ کے خوش ہوتا ہوں اور آپ کو بیمار دیکھ کے پھر ناراض ہوتا ہوں. تو یہ جو ہم عبادات کرتے ہیں، جس کیٹیگری کا بھی عبادت ہو، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا علاج کے زمرے میں آتا ہے. بولو نا یہ سارا، بولو 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 یہ سارا، اور زور سے یہ سارا پرہیز. پرہیز کا تعلق بیت اللہ سے نہیں ہوا کرتا. کمائی کی جگہ اور ہوتی ہے، کمائے ہوئے مال کی حفاظت کی جگہ کوئی اور ہوتی ہے. کیسے سمجھا؟ کمائی کی جگہ اور ہوتی ہے. بھول ہوئی اس امت کو. یہ قرآن میرے حال میں ہے. اس قرآن کا موضوع اصلی کیوں نازل ہوا، کس لیے نازل ہوا، کیا بتانے آیا؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کے آپ علیہ السلام تک سرورات انبیاء کیوں آئے، کیا بتانے آئے؟ جی نمازیں سمجھانے آئے تھے کہ یوں کھڑے رہو تو یوں ہاتھ ادھر رکھو تو یوں ہاتھ ادھر رکھو. اللہ کی قسم یہ سمجھانے نہیں آئے. ساری دنیا دیکھتی دھوکے میں پڑ گیا. ذکر یوں کرنا ہے، یہ سمجھانے نہیں آئے ہیں. یہ قرآن، یہ کتاب، یہ سمجھانے نہیں آئی ہے. اس کتاب کے آمد کا مقصد، پیغمبر کے آمد کا مقصد تو نبوت کے پہلے دن کھل گیا. پیدائش کے دن طرز زندگی کھلی تھی اور نبوت کے پہلے دن آمد کتاب کا مقصد. ہم نے آنکھ بند کی ہے وہ کبوتر کی طرح کہ ہم کسی کو نظر نہیں آتے، یعنی ہم نظر آ رہے ہیں. کس کے سامنے چل رہے ہیں؟ یہ علاج ہے. کمائی کی جگہ فیکٹری ہوتی ہے، کارخانہ ہوتا ہے، دفتر ہوتا ہے، سائن ہوتا ہے، لیکن حفاظت کی جگہ گھر ہوا، تجوری ہوا کرتی ہے، ہماری ہوا کرتی ہے. یہاں حفاظت ہوتا ہے. ہم حدیث پڑھ بھی دیتے ہیں یا آیات پڑھ بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو جوہر ہوتا ہے اس کا غور نہیں کرتے. لیکن ایک حدیث کا حوالہ دیکھیں، نبوت کے پہلے دن پر آ رہا تاکہ پرہیز سمجھ میں آ جائے. مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری. جی ما بین بیتی و منبری، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اے لوگو میرے گھر، جی شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ جی سارے بولو نا، پریشان کیوں ہو؟
نماز پڑھنی بڑی آسان ہے، اللہ کی قسم اس سے آسان کام کوئی ہے نہیں، لیکن بیوی کی غلطی کو معاف کرنا 1000 نمازوں سے مشکل ہے۔ بیوی نے غلطی کر دی، معاف کر دیا، 1000 نفل پڑھ لیے آپ نے، جی بولو نا، کون پڑھ سکتا ہے 1000 نفل؟ پھر غلطی کر دی اور پھر معاف کر دیا، رب محمد کی قسم 2000 نفلوں سے زیادہ ثواب ہو گیا۔ اگر میں 2 لاکھ کہہ دوں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے میں ہاتھ ہلکا رکھ رہا ہوں، تو آتا ہے اس لیے ہماری کھوپڑی 2000 والی ہے، 2 لاکھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پرہیز کو مقدر رکھا ہے، علاج کو معطل رکھا ہے، ماں بہن بیٹی نہیں ترجمہ کر رہا، تشریح نہیں کر رہا، میں حدیث کا خانہ پیش کرنے لگا ہوں، ماں بہن بیٹی وہ بھی بڑی، اے لوگوں بیت اللہ عبداللہ اور بیت اللہ کے درمیان جو یہ فاصلہ ہے یہ جنت ہے۔ جو راستہ، جی بولو نا، جو فاصلہ گھر اور مسجد کے درمیان ہے، یعنی جو فاصلہ عبداللہ اور بیت اللہ کے درمیان ہے، یہی تو جنت ہے۔ تم نے جنت بیت اللہ کو سمجھا، غلطی کر رہے ہو، اور اگر تم نے جنت عبداللہ کو سمجھا تو غلطی کر رہے ہو۔ نہ عبداللہ سے ہو کر جب بیت اللہ آؤ گے تو یہ مسافت ساری جنت کی طے ہو۔ کیا مطلب؟ ماں بھائی کا بیٹی بڑی بڑی، کیا مطلب؟ کہا بیت اللہ تو آ رہے ہو علاج کرنے، جی بولو نا، بیت اللہ تو آ رہے ہو علاج کرنے، زکام کے مریض ہو، روحانی زکام کے مریض ہو، بیت اللہ آئے ہو علاج کرنے، روحانی زکام کی دوائی دینے کے لیے، کہیں گھر سے ٹھنڈا پانی پی کے تو نہیں آئے ہو، پرہیز کر کے آئے ہو نا۔ اگر گھر سے 2 گلاس ٹھنڈا شربت پی کر اب بیت اللہ آ کر اور کانسی اور نزلے اور بخار کی دوائی دینے کے لیے کڑا ہے، اس کا علاج ہو جائے گا نا؟ بولتے نہیں ہو؟ آپ وہاں پرہیز کرو گے، یہاں علاج۔ وہ اشارہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ وہاں پرہیز کرو گے، بولو نا، اور رب محمد کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے ساتھ تقریباً بس اکثر یہ واقعات پیش آتے ہیں، اس لیے آپ کو جولی بچھا کے کہتا ہوں۔ اب یہاں آیا، یہاں بھی 2-3 آدمی، میں جب بھی آتا ہوں 2-3-4 مجھے اس طرح کے مل جاتے ہیں۔ اب یہاں آیا 2-3 آدمی یہاں بھی ایسے تھے کہ جو پرہیز نہ کرنے والے تھے، بلک بلک کے روتے ہیں کہ کیا کرے۔ آپ کوئی اشارہ سمجھ رہے ہو؟ بھائی وہ نمازی ہے، داڑیاں رکھی ہوئی ہے، عوامے سر پہ ہے، صالح ہے، ذاکر ہے، یہ سارا کچھ ہے، لیکن پرہیز نہیں کرنا، جی استاد جی کوئی وظیفہ بتاؤ، گھر والے نہ چلے گئے، وہ اب نہیں آئے، ماں باپ کہہ رہے کہ وہ آپ کو طلاق دے، جی یہ علاج کرنے والا ہے، بولو نا یہ علاج کرنے والا، لیکن پرہیز نہیں۔ گھر بنے گا پرہیز سے، بولو نا، گھر بنے گا علاج سے۔ ہندوستان میں بہت سارے صوبے آج بھی ایسے ہیں جہاں بیماری کا علاج صرف پرہیز سے کیا جائے۔ گھر بنتے ہیں پرہیز سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ماں بہن بیٹی بڑی
آتے ہوئے بیوی کو معاف کر کے آؤ گے. جب گھر میں سب کو راضی بازی کر کے معاف کر کے آؤ گے اور پھر تم یہاں سجدے پہ رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تمہارے سجدے پر وہ کرم کی نظر ڈالیں گے جو کرم کی نظر اللہ جبرائیل کے سجدے پر بھی نہیں ڈالتا. فرشتے حیران ہو جاتے ہیں ربا نافرمان ہے سجدے میں. وہ دیکھو بڑا فرق ہے, فرشتہ ہے سجدے میں, اس کی طرف وہ نظر کرم نہیں جو اس کی طرف ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہماری دودھ میں ہے جو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے, اور عبادت کی معنی ہمیں نماز دی, ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي ليعرفون. تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تم جانے کے بعد مجھے پہچانو میں کون ہوں. جی مجھے ليعبدون اي ليعرفون, میری پہچان پیدا کرو. تو پہچان کیا ہے؟ اس پر غور کیا ہے؟ کس لیے ہمارے انسان اور جنات کے آمد کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو یہ پورا قرآن پکار رہا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ. جی کیا چیز ہے؟ تو خلیفہ کا کیا کام ہوتا ہے جو اصل کا ہوتا ہے؟ جو اصل کا ہوتا ہے وہی خلیفہ کا کام ہوتا ہے. میں خواجہ صاحب دامت برکاتہ مولالیہ کا خلیفہ ہوں تو جو خواجہ صاحب کرتے ہیں وہی میں نے کرنا ہے نا. بولو نا, اگر وہ کچھ اور کرے میں کچھ اور کروں تو میں خلیفہ رہا؟ بولو نا بھائی, بولو سارے. میں وہ کروں گا نا جو میرے شیخ کرتے تب تو میں, اور اگر وہ کچھ کرے میں کچھ کروں تو میں خلیفہ رہا؟ بولو سارے یار, میں خلیفہ رہا؟ تو ہمیں کس نے اپنا خلیفہ کہا؟ سارے بولو نا, اور پھر کہو ہمارا, پھر کہو. تو جس اللہ نے ہمیں خلیفہ کہا تو جو وہ کرے گا وہی ہم نے کرنا ہے نا. تو اللہ دل میں کتنی نمازیں پڑھتا ہے. اب سمجھ میں بات آ جائے گی کہ ہم نمازوں کے لیے آئے. سر یوں کرو تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. سب کچھ بھی نہ کرو, خوب تسلی سے نماز پڑھو, بس بیوی کو معاف کر کے تم نماز پڑھنا شروع کر دو اور تمہارا تمہیں معاف کر دے گا. وہ تمہاری نماز کو نہیں دیکھتا, تمہاری وہاں معافی کو دیکھتا. کتنی مرتبہ معاف کیا؟ 3 مرتبہ. فرماتے ہیں 30 بار معاف. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر. میں ایک کی جگہ 10 دیتا ہوں. اگر بیوی کو 10 مرتبہ معاف کر دیا میرے جلال کی قسم میں 100 تھا. ان کی معافی اج کی رہی, سمجھ جاؤ تمہاری معافی بھی اج کی رہے گی. ہم نماز پڑھنے آئے ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ, ہم اس کے خلیفہ ہیں. وہ کون سے مہینے میں روزہ رکھتا ہے؟ جی سارے بولو نا. شعبان میں رکھتے ہیں, اللہ رمضان میں رکھتے ہیں. رمضان میں تو ہم رکھتے ہیں نا. اللہ کون سے مہینے میں روزے رکھتے ہیں؟ جی رجب. سمجھا کرو بات کو. تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, تم تو میرے خلیفہ ہو. خلیفہ تو وہ کرتا ہے جو اصل کرتا ہے. تو اللہ نمازیں نہیں پڑھتا, اللہ روزے نہیں رکھتا, اللہ حج نہیں کرتا, اللہ عمرے نہیں کرتا, اللہ ہاتھ پھیلا کے مانگتا نہیں ہے. تو ربا پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جو میں کرتا ہوں. اللہ آپ کیا کرتے ہو؟ کہا میں نافرمان کو معاف کرتا. اللہ کیا کرتے ہو؟ فرمایا دھوکے کو کھلاتا. اللہ کیا کرتے ہو؟ فرمایا یتیم کو خوش رکھتا. اللہ کیا کرتے ہو؟ فرمایا پیاسے کو پلاتا. اللہ
ڈوبے ہوئے کو عزت دیتا ہے اور نافرمانی میں ڈوبے ہوئے کو مغفرت دیتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ اب سمجھ گیا ہم نے وہ کرنا ہے جو اصل سے کرنا ہے جو تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو نماز نہیں پڑھتے پھر ہمیں کیوں نماز کا حکم اب سمجھ گئے بات وہ تو روزے نہیں رکھتے پھر ہمیں کیوں روزوں کو اس لیے کہ وہ رب ہے خالق ہے ہم مخلوق ہیں وہ معاف کرتے 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 جی بولنا اور کہتے اور بولو سارے اور کرتے اور پھر ایک بار کا ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ معاف کرتے 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 اور بولو سارے اور تھکتے نہیں جی بولو نا اللہ تو بندہ ہے میں رب ہوں میں معاف کرتے 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 تمہارا یہ کرتے تک جائے گا لیکن پھر بھی میں معاف کرتے نہیں اور تو بندہ ہے تو 3 بار معاف کر کے 4تھی بار ڈنڈا لے لیتا ہے سو میرے معاف کو 5 بار معاف کر دیا تو 6ٹھے بار پھر ڈنڈا معاف کرتے کرتے بولو نا تم معاف کرتے کرتے تھک جاتا ہے فرمایا جناب رسول توجہ چاہتا ہوں میں خصوص طلباء فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معاشرے کی ناقرضگیوں اور ناگفتگی کاموں سے تک جاتے جی بولو نا نہیں بولتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معاشرے کی بربادیوں کو دیکھ دیکھ کر تک جاتے جی ناگفتگی بے کاموں کو دیکھ کر تک جاتے ان کی طرف سے آتے ہوئے پریشانیوں کو دیکھ دیکھ کر تھک جاتے جی کہ کہیں یاسر کو سلی پر لٹکایا جا رہا ہے دیکھ کر تھک گئے کہیں عمار کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے تو پیغمبر دیکھ دیکھ کے تھک جاتے تھے کبھی سمیہ کو 2 لاکھ کیا جا رہا ہے میرے نبی دیکھ دیکھ کر تک جاتے تھے جب یہ ساری پریشانیوں سے تک جاتے تو اس وقت یہ آواز لگاتے توجہ چاہتا ہوں ارحنا یا بلال میرے خیال میں علماء اور طلباء کو مزہ آیا ہوگا ارحنا یا بلال اے بلال میں بہت تھک گیا ہوں یہ کہہ دو نا سبحان اللہ اے
چہرے کو دیکھ کر اللہ نے چاند کو تابانی عطا کر دی، اس کی بات کر رہا ہوں۔ ارینا یا بلال، اے بلال تھک گیا ہوں، جی بولو اے بلال، اے بلال بولو نا، اے بلال پریشان ہو گیا ہوں، تھک گیا ہوں، جی یا رسول اللہ، جی یہ پڑھتے ہیں یا رسول اللہ، جی سب نے پڑھنا ہوتا ہے، پڑھو سارے صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہوگا؟ اپنی مغفرت پہ سامان حدیث پاک میں آتا ہے جو میرے اوپر ایک بار درود پڑھتا ہے، رب محمد کی قسم اللہ اس بندے پر عافیت اور فراوانی کی دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ استاد جی کوئی وظیفہ بتاؤ، کام نہیں بنتا تو درود پڑھتے ہوئے تو تم گونگے ہو جاتے ہو، وظیفوں سے کام بنتا ہے۔ ارینا یا بلال، بلال مجھے راحت کب پہنچاؤ گے، مجھے خوشی کب پہنچاؤ گے، یعنی اے بلال جلدی کرو نا، اذان دو، جی جلدی کرو نا، بولو بولو بولو، جلدی کرو نا، اذان دو۔ تو جب آپ اذان دو گے تو مصطفیٰ مصلی پر آ جائے گا، اور مصلی پر آ کر بارگاہ الہی میں اس کی حمد و ثنا میں لگ جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ بارگاہ الہی سے آواز آئے گی، محبوبہ یہ اتنی تعریف کیوں، خیریت تو ہے، کون ہو؟ تو رب العالمین کے سوال پر محبوب دو عالم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، ایاک نعبد، ربا غلام حاضر ہے، جی ایاک نعبد، ربا غلام حاضر ہے۔ محبوبہ آئے کس لیے ہو؟ فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کس لیے آئے ہو؟ ربا ماحول سے پریشان ہوں، مدد مانگنے آیا ہوں، گھر سے پریشان ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مدد مانگنے آیا ہوں، جی ارینا یا بلال، اے بلال خوشی کب دو گے تاکہ میں بارگاہ الہی میں جا کر اپنے دکھوں کا ٹکڑا بجاؤں اور پھر تازہ ہو کر معاشرے میں آ کر پھر سے معاف کرنا شروع کر دوں۔ یہ مجھے عبادت کا حکم اس لیے ہے کہ میں تھک جاتا ہوں، تو میری تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مجھ سے سجدے کروائے جاتے ہیں، میری اس بشری تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مجھ سے روزے رکھوائے جاتے ہیں۔ روزے محسوس نہیں ہیں، نمازیں محسوس نہیں ہیں، ان کے ذریعے اس تھکاوٹ کو دور کرنا محسوس ہے تاکہ یہ گھر میں جب بھی داخل ہو تو مسکراتا ہوا، بس یہ میں اکثر یہاں آ کے ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ زور سے ہاں، آپ کی توجہ ہے؟ کہہ دو اور زور سے سبحان اللہ۔ یہ جس دن آقا دنیا میں آئے تو اس دن سے یہ سنت شروع ہوئی ہے۔ آپ حاضر ہو نا، سوئے تو نہیں ہو، ہوش حواس میں ہو، بے ہوش تو نہیں ہونا۔ جس دن آقا ماں کے گود میں آئے اس دن سے آقا نے سوال شروع کر دی،
بولتے نہیں ہو؟ پتہ نہیں کیوں نہیں ہو؟ ناراض نہیں ہو؟ یہ جو مسواک ہے، میری بات سمجھ میں تو آ رہی ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ کوئی مشکل ہو تو میں پڑھنی چاہیے کہ مجھے کچھ تو اس سے بھی اچھی آتی ہے۔ آقا جس دن دنیا میں آئے اسی دن سے سنت میں عمل شروع کیا تھا۔ تو زور سے بولو، جس کو شک ہو وہ نہ بولے۔ پیدا ہونے والا بچہ تو مسواک نہیں کرتا ہے نا؟ کرتا ہے؟ آپ کے گھروں میں تو پیدا ہوتا ہے نا، وہ اسی وقت مسواک میرے سب سے پہلے مسواک کرتے ہیں نا؟ نہیں کرتے۔ تو آقا بھی کہتے ہیں کہ تو آقا جب دنیا میں آئے تو پہلے دن مسواک بولو۔ تو یہ سنت وہاں سے نہیں آیا، یہ بہت بعد میں آیا۔ یعنی جب آپ وضو کرنے لگے تو اس کے ساتھ مسواک شروع ہو کے دو اس لیے میں نے اس کو جیل میں اس سے اور ہے اس کے بعد جس دن آقا دنیا میں آئے اسی دن سے یہ سنت شروع ہوئی ہے نا؟ زور سے بولنا۔ نہیں تو میں پیر صاحب کو بلا رہا سامنے ریٹن میں لے تم جا رہے اور آپ کا جانا۔ جس دن آقا دنیا میں آئے اس دن سے یہ سنت آئی ہے۔ بولو سارے، ایسا کوئی نہیں سکتا ہے تاکہ کچھ میں نہیں دیں۔ جس دن آقا دنیا میں آئے اس دن سے یہ سنت آئی ہے۔ بولو نا۔ اور جس دن آقا دنیا میں آئے اس دن سے یہ سنت آئی ہے۔ جس دن آقا دنیا میں آئے اس دن سے یہ سنت آئی ہے۔ نانا تو آقا کس لیے آئے؟ فرمایا تعبیر انسانیت کے لیے۔ اللہ تعبیر انسانیت کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ جہاں آنے والے کے چہرے کو دیکھو، جیسے آئے مسکراتے ہوئے آئے۔ آنے کا مقصد بتلایا جا رہا ہے کہ میں چہروں پر مسکراہٹوں کو بکھیرنے کے لیے آیا، میں نمازوں کے لیے نہیں آیا، میں مسواکوں کے لیے نہیں آیا، میں داڑیاں رکھوانے کے لیے نہیں آیا۔ یہ چیزیں تو اس لیے کروائی جا رہی ہے تاکہ تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ مقصد تو تمہارے چہروں پر مسکراہٹوں کو لانا ہے۔ کس چیز کو؟ بولو بولو، کس چیز کو؟ تو آقا جس دن دنیا میں آئے، میری بات سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جس دن آقا دنیا میں آئے اور میں نے اپنے چاند کے مکڑے کو دیکھا تو آپ مسکرا رہے اور آتے ہی سجدے میں گر گئے۔ جی سجدے میں گر پڑے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جی اس لیے بھی محبت بولتے آتے ہی سجدے میں گرے، آتے ہی سجدے میں گرے۔ پہلا عمل یہ بتایا کہ میں مسکراہٹوں کو بکھیرنے کے لیے آیا ہوں۔ تم میں اگر کوئی میرا امتی ہے اور میری سنت میں عمل کرنا چاہتا ہے تو میرے پہلے دن سے سنت یہ ہے کہ میں چہروں پر مسکراہٹوں کو بکھیر لیتا ہے۔ امی آمنہ فرماتی ہے کہ آنے والا معصوم بچہ آتے ہی سجدے میں گر گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بھی ہم یہاں سے لے کے گئے نا کہ جہاں بھی آقا کا نام آئے گا 100 بار آئے گا تو ہم تھکیں گے نہیں، 100 بار کہیں گے ہمارے نجات کی یہ بھی کافی ہے، ہم یہ بھی یہاں سے لے۔ فرمایا میری ماں فرماتی ہے کہ آنے والا بچہ آتے ہی سجدے میں گرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ راز بھی ذرا سمجھا دیجیے گا۔ فرمایا ہاں سر سجدے میں گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے زبان پر یہ الفاظ تھے، میرے ساتھ پڑھتے جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، جی والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آتے ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ کو لائے، اس کے بعد سجدے میں گر کر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ رب العالمین کی بڑائی بیان کی، اور تیسرا عمل سجدے میں گرے۔ یا رسول اللہ، یہ سجدے میں ہمیں کیا دعوت فکر ہے؟ فرمایا اس میں دو چیزیں ہیں، میں معبود نہیں، میں عابد ہوں، معبود وہ ہے، جی معبود، میں مسجود نہیں، ساجد ہوں، مسجود وہ ہے، جی میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں اس وقت ذرا الرٹ ہو جائے، رب محمد کی قسم میری ماں، اربوں روپے سے زیادہ قیمتی جملہ میرے شیر کے پیٹ سے اڑتا ہوا اللہ نے میرے سینے میں ڈال دیا۔ آپ کی پہلی بات آپ نے دنیا سے نہیں ہوگی، مجھے بھی سنا، میرے پاس نہیں، کسی کے پاس ابھی اللہ نے دے دیا، میں سنا رہا ہوں، مزہ نہیں آیا تو ٹکٹ واپس۔ فرمایا آنے والا بتلا گیا، میری دائمی ابدی سنت مسکرانا ہے، جی بولو نا، میری دائمی ابدی مسواک تو ہو کر پھر جیب میں چلا جاتا ہے، جی بولو نا، مسواک تو ہو کر پھر جیب میں چلا جاتا ہے، لیکن میرے امتیوں آنے والے دن سے لے کر واپس جانے والے دن تک میرے چہرے کی مسکراہٹیں کبھی بھی میرے جیب میں نہیں گئی۔ جس دن آیا مسکراہٹیں ساتھ آئی، جی بولو نا یار، جس دن آیا مسکراہٹیں ساتھ آئی، اور جس دن واپس گیا مسکراہٹوں کو لے کر نہیں گیا، صدیق و فاروق کے دامن میں ڈال کر گئے۔ اے اللہ کے رسول لے کے کیوں نہیں گئے؟ فرمایا تمہاری حاجت کے لیے لایا ہوں، اور تمہاری حاجت ابھی پوری نہیں ہوئی۔ اصحابی کالنجوم، اب تم یہ مسکراہٹیں دینا چاہو تو میرے یارو سول دیتے رہنا۔ دوسری سنت بتائی دائمی ابدی کہ بندہ، جی بولو نا، بولو 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 بولو، کہ بندہ بولو، جب بولو کہ نہیں میں نہیں بولوں۔ دوسری دائمی ابدی سنت یہ بتائی، مسواک کرنے والوں، مسواک تو کرنے کے بعد جیب میں چلا جاتا ہے، لیکن آقا کی وہ سنت جو پوری زندگی جیب میں نہیں گئی، اس پر کب عمل شروع کریں گے؟ عجوبہ نہیں ہے، جو پوری زندگی کے بھی جیب میں نہیں گئی، ہم نے جیب سے نکالی نہیں ہے۔ اور جو تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ میں اور زیادہ دیر کے لیے جیب میں، وہ ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہے۔ دوسرا عمل یہ بتایا کہ تعمیر انسانیت کے لیے جتنا
چہرے پر مسکراہٹوں کو لانا ضروری ہے، اس سے زیادہ جھکے رہنا ضروری ہے۔ جی اس سے زیادہ جھکے رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ جب جو جھک جاتا ہے، جی بولو نا، بولو بولو بولو، جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا میں اللہ تمہارے شارک سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرے بندو، جی اللہ میں اللہ تمہارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں اللہ میرے بندو تمہارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ آواز آتی ہے میں تمہارے قریب ہوں لیکن تم مجھ سے دور ہو۔ جی ایک ہے میرا تمہاری طرف قریب ہونا اور ایک ہے تمہارا میری طرف قریب ہونا۔ اللہ تم قریب ہو تو ہم کیسے قریب ہو جائیں؟ فرمایا واسجد واقترب، جب تم جھک جاتے ہو اس گھڑی میرے قریب ہو جاتے ہو۔ واسجد، جی واسجد واقترب، اگر میرے قریب ہونا چاہتے ہو، جتنا بولو نا، جتنا بولو، جتنا تم جھکو گے میرے محبت کی قسم اتنا ہی تم اٹھو گے۔ جھکتے جاؤ، اٹھتے جاؤ۔ سمجھانے لگا ہوں، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ ایک سورت، دوسری سورت، پورا قرآن، پھر شروع کرو رب محمد کی قسم، آواز نہیں آئے گی لیکن جو ہی اس درخت میں جھکاو آتا ہے، سبحان ربی العظیم، تو رب کی محبت کا پیمانہ سڑکنے لگ جاتا ہے اور آواز آتی ہے سمع اللہ، میرے بندے تو جھک گیا، جی اللہ، آواز آتی ہے سمع اللہ، اب تیرے اللہ نے تیری سن لی۔ تو بندہ کہتا ہے اللہم ربنا ولک الحمد، تو اللہ ہے میرا، تو رب ہے میرا، اور میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے جھکنے کو تو نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا۔ تو یہ شکر کے طور پر سجدے میں گرتا ہے، تو جب یہ سجدے میں گرتا ہے آواز آتی ہے الساجد یسجد علی قدم الرحمن، آمینار مسجد میں آنے والوں جب تم سر سجدے میں لگتے ہو، پیغمبر کونین فرماتے ہیں تمہارا سر مینار مسجد کے فرش پر نہیں رحمان کے قدموں پر پڑا ہوتا ہے۔ الساجد یسجد علی قدم الرحمن، میں تعبیر سمجھانے لگا ہوں، الساجد یسجد علی قدم الرحیم نہیں فرمایا، علی قدم الکریم نہیں فرمایا، علی قدم الودود نہیں فرمایا۔ اللہ یا رسول اللہ رحمان کیوں فرمایا؟ آواز آتی ہے رحمان اس لیے فرمایا، الرحمن علی العرش استوى، جی وہ رحمان ہے، جی وہ رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ واسجد واقترب، الرحمن علی العرش استوى، توجہ چاہتا ہوں، الساجد یسجد علی قدم الرحمن،
استوى واسجد واقترب. فرمایا جب تو سر سجدے میں رکھتا ہے تو سر فرش پر نہیں رحمان کی قدموں پر ہوتا ہے، اور رحمان استوى علی العرش ہوتا ہے. تو جتنا تم جھکتے ہو اتنا میں تمہیں اٹھاتا ہوں. سمجھ گئے؟ اٹھایا جھکے ہوئے کو جاتا ہے، اٹھایا جھکے ہوئے کو جاتا ہے. جو پہلے سے اٹھا ہو اسے نہیں اٹھایا تو پتہ چلا رب کے کرم کا ہاتھ اٹھانے کے لیے اس کی طرف پڑتا ہے جو جھکا ہوا ہوتا ہے. جی تو وہ رکتا عورتوں کے لیے جو میں نے کہا ماؤں بہنوں بیٹوں کے لیے وہ کہ ضائع نہ ہو جائے. اللہ فرمایا ایک مرتبہ کوئی صحابہ روم اور فارس کے دورے سے ہوتے ہوئے آئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہدونا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ قربان ہو، ہم نے روم اور فارس میں دیکھا کہ ان کے لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کائنات میں اگر کسی اور کو سجدہ کیا جاتا ہے تو ان میں سب سے زیادہ حقدار آپ ہیں. آقا نے فرمایا نانا میرے یارو، اگر اللہ کے سوا کسی کو میری مائیں بہنیں بیٹیاں متوجہ ہو جائے، بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں. اگر اللہ کے سوا بولو نا، میری مائیں بہنیں بیٹیاں انتہائی متوجہ ہو جائے، میں کس اسٹیشن کی طرف بڑھنے لگا ہوں. اگر اللہ کے سوا، اگر بولو اگر اللہ کی قسم بڑا قیمتی اللہ کے میرے یارو، اگر اللہ کے سوا، اگر بولو اگر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدے کی اجازت ہوتی تو وہ میرے سامنے نہ ہوتی. جی بولو وہ میرے سامنے نہ ہوتی. وہ حکم عورت کو شوہر کے لیے ہوتا کہ بیویاں اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کرے، میرے سامنے نہ ہوتی. جی میرے سامنے بولو نا، میرے سامنے. اس میں اشارہ یہ ہے کہ عورت کی مغفرت کا سامان اس کے ابا کی رضا نہیں، اس کے شوہر کی رضا میں مضمر ہے. فرمایا تم دنیا میں اس لیے کہ پیغمبر نے یہاں شوہر کی تعبیر اللہ اکبر کبیرہ، جی شوہر کی تعبیر رب العالمین سے فرمائی کہ اگر اللہ کے سوا، جی اگر اللہ کے سوا کسی کو اجازت ہوتی تو شوہر کو ہوتی. فرمایا اگر تم دنیا میں اپنی شوہر کے آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا کرو، میرے جلال کی قسم اے مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں، میں اللہ نے حشر میں تمہاری نمازوں کو، سیر و چلوں کو، ذکر و عبادت کو نہیں دیکھنا. میں حشر میں صرف ایک بات دیکھوں گا کہ تم نے اپنی شوہر کے آنکھوں کو ٹھنڈا کیا ہے یا نہیں. تم میں سے جو بھی میرے پاس اس حال میں آ جائے کہ خاوند ان سے راضی ہو، میرے محبت کی قسم میں بھی راضی ہو جاؤں. میری بات ادھوری رہ جائے.
اتنا آپ سمجھ لیں کہ پیغمبر کے پہلے کی سنت کیا ہے؟ جی دو تھے. چلو ایک اور حدیث سنا دوں تاکہ اس کا سہارا لے کے یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے. پتہ نہیں اب کہاں چلے گئے. فرمایا من احیا سنتی. جی بولو بولو. من احیا سنتی عند فساد امتی. آج امت میں فساد مسواک کیا ہمارے سے مسواک پہ جھگڑا ہے. بولو نا. میرا امتی اگر میرے اس سنت کو زندہ کر دے جس سنت کے فوت ہونے سے امت میں فساد آتا ہے. جی بولو نا. جس امت کے جس سنت کے فوت ہونے سے امت میں فساد آتا ہے. ہاں اگر نماز میں وضو میں مسواک بھول گیا بیوی ناراض نہیں ہوگی گھر میں فتنہ کڑا نہیں ہوگا. لیکن اگر پیغمبر کی وہ سنت جو چہرے پر مسکراہٹوں کو لانا ہے وہ لا کے داخل نہ ہوئے تو بیوی کے سامنے بھی مسواک کرتے جاؤ فتنہ ختم نہیں ہوگا. جی کوئی وظیفہ بتاتا ہے برکت وظیفے کا نہیں ہمت ہوتا وظیفہ بتا. چہرے کو انسان والا بنا یہ وظیفہ ہے نا. آپ علیہ السلام سے وظیفہ بتایا نا. من احیا سنتی. ذرا اور کیجیے علماء اور طلباء. حدیث پاک ہے من حفظ سنتی. یہ الفاظ ہے من احیا سنتی. تو حدیث کی ابتدا میں لفظ احیا آیا تو انتہا میں فلہ اجرہ مئۃ شہید. اگر فساد کے بعد میرے ایک سنت کو زندہ کر لیا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. کتنے شہیدوں کا؟ من احیا. فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل میں جوڑ لگا ہوں. اگر آپ کی توجہ ہو تاکہ جوڑ صحیح لگ جائے کہہ دو نا سبحان اللہ. من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجرہ مئۃ شہید. احیا کا تتمہ شہید کے ساتھ ہوا. احیا کا تتمہ شہید کے ساتھ ہوا اس لیے کہ شہید بھی احیا ہے. شہید بھی پتا چلا کہ سنت کے احیا سے گھر میں بھی احیا آ جاتی ہے اور اگر سنت ترک ہوا تو گھر میں بھی مردگی چھا جائے گی. اس لیے آپ فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ. جو پرہیز میں جتنا آگے بڑھا وہ اتنا میرے قریب ہو. اور ہم میں عجیبہ یہ ہے کہ جو تھوڑے سے نا اتنے ہیں نا وہ تو کچھ گزارا کرتے ہیں چہرے پر مسکراہٹوں اس طرح کرتے ہیں. تھوڑا سا تھوڑا سا اور جتنا وہ بڑھتا ہے نا اتنا اس کے چہرے سے مسکراہٹیں ختم ہو گئی. وہ علم کے حساب سے بڑھے ناراض نہ ہونا. عبادت کے حساب سے بڑھے حسب و نسب کے حساب سے بڑھے منصب کے حساب سے بڑھے حسن و قوت کے حساب سے بڑھے. جتنا وہ بڑھتا ہے اتنا اس کے چہرے پر مسکراہٹیں. جبکہ یہ لباس ہے بڑے لوگوں کا.
شیر شیرازی فرماتے تواضع گردن فراسان کوس، تواضع گردن فراسان کوس، گداگر تواضع کند خوئے اوس۔ فرمایا تواضع ججتا ہے، تواضع کا لباس پہنے ہوئے اچھا لگتا ہے۔ کوئی پیر صاحب، مولوی صاحب، شیخ صاحب، صدر صاحب، جنرل صاحب، حاجی صاحب، وڈیرا صاحب، ان کا لباس ہے تواضع۔ بیکاری لباس تواضع پہنے کھڑا ہے، اگر بیکاری تواضع نہ کرے تو کیا کرے جی؟ اور یہ بڑے ہونے کی نشانی ہوتی ہے، یہ بڑے ہونے کی بولو نا، ایک تھی جملہ بتا دوں آپ کو، بولو 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 بتا دوں، مزہ آ جائے گا، نہیں آئے تو ٹکٹ واپس، بتا دوں۔ ایک دیہاتی شہر میں آیا، دیکھا بچے گراؤنڈ میں فٹ بال کھیل رہے تھے جی، بولو نا زور سے جی، تو اتنا پیارا نام ہے، ہم سب کھیل کے آئے ہیں، مزہ آنا چاہیے۔ کیا کھیل رہے تھے؟ فٹ بال۔ وہ دیہاتی لوگ سے پتہ نہیں، وہ یہ بھی مار رہا تھا، وہ بھی مار رہا تھا۔ اس سے ترس آیا تھا، وہ ایک بچے کے قریب آیا، کہا اس بیچارے کا کیا قصور ہے، ہر ایک اس کو دانتوں سے مارے جی، اس کا قصور کیا ہے؟ اس کے بیچارے کا کہ اسے ہر ایک لاتوں سے مار رہا ہے۔ اس نے کہا بابا جی، اس کا قصور یہ ہے کہ یہ باہر سے تو بڑا خوبصورت ہے لیکن اندر سے خالی ہے۔ جس دن یہ باہر سے اتنا خوبصورت لگتا ہے، اندر سے بھی ایسے بڑھ جائے گا، پیدا کرنے والے رب کی قسم، کیا افریقہ، کیا روس، کیا انڈیا، کیا یورپ، دنیا کا کوئی کافر ملک مسلمان کی طرف پاؤں نہیں، آنکھ بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ ہمیں جو ادھر سے اور ادھر سے اور ادھر سے دانتوں پہ پیٹا جا رہا ہے نا، تو ہم گیند بن گئے ہیں۔ ظاہر ماشاءاللہ بڑا کپا جبا بڑا، لیکن اندر کوکرے ہیں، کوکروں کو لات ماری جاتی ہے۔ اس کو کیا کر رہے ہو اس نے؟ یہ تو اس سے تو امی خوش ہوتی ہے، اس سے تو چچا خوش ہوتا ہے، اس سے تو بیوی خوش ہوتی ہے، اس کپے جبے سے تو ابا خوش ہوتا ہے، اندر کی آبادی سے ربا خوش ہوتا ہے۔ جی درود شریف اور اس جملے کو دوسرے زاویے سے سمجھو۔ آج ہم نے پڑھا ہے، آج ہم نے اندر کو پڑھا ہے، لیکن کینے سے؟ کس چیز سے؟ بولو یار ساتھی، میں بھی آپ کے ساتھ رات کو 2 بجے سویا، سبحان اللہ، کوئی چھوٹے آسمان کے مخلوق تو نہیں ہو، اور میرے خیال میں کوئی زیادہ پیغام بھی نہیں رکھ رہا ہوں نا، اور آپ تو 2 بجے سوئے ہو، بچے بیٹھے ہوئے 3 بجے تک بیٹھے رہے جی، نہ تیسری زمین کے نہ چوتھے آسمان کے، نہیں یہ اوپر والی مخلوق ہے۔
اس بات کو دوسرے زاویے سے دوسرے اینگل سے بھی سمجھے. جب تک اندر کی آبادی نہیں ہوگی فٹ بال کی طرح ہمیں ٹوکریں لگتی رہیں گی. بولو جو کلمہ مرضی ہے پڑھتے رہو. تیسرا کلمہ یوں پڑھو گے تو پانچواں یوں کرو گے تو انا اعطینا یوں پڑھو گے تو علم تر کیف یوں. رب محمد کی قسم یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے. یہ صبح سے لے کے شام تک پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. ٹوکریں لگتی رہے گی جب تک یہ اندر نہیں اترے گا اور اندر کی آبادی نہیں آئے گی. کفر کی داتیں تم پر چلتی رہے گی. اس سے بھول جاؤ. ہم نماز پڑھیں گے تو کافر ہم سے مضبوط ہو جائے گا. تم دیکھتا جو تمہیں کسی کھاتے میں دیتا ہے میں پتہ نہیں. اسی لیے ان کے دلوں پر رو وہ اس نے ڈالنا ہے. کس نے ڈالنا ہے؟ بولو 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 کس نے؟ زور سے کس نے؟ دشمن کے دل میں وہ جب ڈالتا ہے جب وہ دوست کے دل کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے. دوست کا دل تو اسے خوش کر دینا تو پھر دشمن کے دل پر رو رہا. اب تو دوست کو دشمن نے فرق کر دیا. دوسرے اینگل سے اس بات کو سمجھے تاکہ آگے چلے. اب اسٹیشن دور ہے. اچھا اب اسٹیشن میں نے تو اپنی موضوع بھی چھیڑ ہی نہیں ہے. میں تو یا ایھا الذین آمنوا آگے تو بہت ساری چیزیں میں تو آمنو کے لیے گھومتا تو تب تو نہیں ہے. اس بات کو دوسرے اینگل سے سمجھے. پہلا زاویہ جب تک اندر عشق الہی سے بھرے گا نہیں ٹوکریں لگتی رہیں. عشق الہی کب آئے گا؟ جب اندر جو ہم نے جنازتیں بری کینہ بغض حسد کبر عجب ریا یہ جو اندر ہم نے یہ گن کرا ہے جب تک اس گن کو نکال کر اسے کوکرا نہیں کریں گے. جی بولو سارے. جب تک اس گن کو نکال کر ہم کوکرا نہیں کریں گے ہماری اس زبان میں تاثیر نہیں پڑتا. اس کی تاثیر اس کی کوکلے پر نہیں. بولو نا. جب یہ کوکلا ہو جاتے ہیں گندوں سے پاک ہو جاتے ہیں اللہ اس کی برکت سے اس کو مؤثر کرتا. اور جب یہ عشق الہی سے بھر جاتے ہیں تو اللہ دشمن پر روک دیتا. تو یہ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے. جلوس چل رہا تھا یہ ختم نبوت تھا. تو ایک افسر تھا سرکاری اس نے بلایا ایک ساتھی کو بلایا کہا یہ کیا نعرے لگا رہے ہو؟ زندہ باد مرد آباد ختم نبوت زندہ باد مرد آباد. اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں؟ بولا مجھے پتہ ہے لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ قادیانی ہو یہ مرزائی ہو یہ دوسرے تیسرے جو توہین کرتے ہیں یہ رک جائے. کہنے لگے وہ سرکاری افسر ایک سوال کے جواب دو. آپ نے کہیں دیکھی ہے وہ ترو 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 دیکھی وہ بجانے والی بانسری؟ جی بولو نا. دیکھی ہے نا بانسری؟ میں نے تو بہت دیکھی. آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. دیکھیے ہاں تو زبان ہلاؤ. دیکھی ہے نا. جب وہ بجتی ہے تو اندر کی دنیا میں ہلچل مچتا ہے کہ نہیں؟ بولو. ارے میں نے اچھے شیخ کو بھی دیکھے صوفی کو بھی دیکھے اس کی تاثیر ہی ایسی ہے کہ جب وہ بجنے لگتی ہے نا تو اندر ہلچل مچ جاتا ہے. تو وہ آدمی کہنے لگا کہ بانسری کے اندر یہ سر کیسے پیدا ہوا؟ بانسری کے اندر یہ سر کیسے پیدا ہوا؟
یہ اصل کیسے پیدا ہوا کہ یہ اندر کی دنیا کو ہلا کے رکھ دیتا ہے؟ تو کہنے لگا یہ جب پیدا ہوا کہ اس نے خود کو اندر سے کوکڑا کر دیا. جا یہ جب اندر سے کوکڑا ہوا کیڑے کو نکال کے باہر پھینکا, قوت باہر آیا, حسد باہر آیا, بدنیتی باہر آئی, عجب اور کبریاء باہر آیا. جب یہ ساری غلاظتیں باہر آئی اور یہ اندر سے کوکڑا ہو گیا, اب اس کے اندر سر پیدا ہوا. تو کہا نعرے نہ لگاؤ, تم اندر سے کوکڑے نہیں ہو, تمہارے نعروں میں اثر ہے. آگے چلے تو فرمایا کہ یہ ایمان والو تمہیں دو چیزیں ضروری ہیں, ایک علاج اور ایک یاد ہے نا آپ کو, ایک علاج اور ایک تو علاج بیت اللہ, علاج بولو علاج, اور پرہیز عبداللہ. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. جی عبداللہ سے شروع کر لو اور بیت اللہ تک پہنچو تو بیت اللہ کی آمد منظور ہو جائے گی. اور اگر عبداللہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے بیت اللہ آئے ہو تو آواز آئے گی تمہارا آنا منظور نہیں ہے. جی تمہارا آنا منظور نہیں ہے. بالکل اختصار کے ساتھ آگے چلو, ہم بات ختم کریں کیونکہ آیت پڑھی ہے نا. اے ایمان والو, تم یاد ہے نا شروع والی بات, تم نماز روزہ حج عمرہ زکات یہ سارا کرتے ہو, لیکن یہ علاج ہے. میں اللہ تمہیں پرہیز بتا رہا ہوں, اتقوا اللہ, پرہیز بھی کرو. جی اللہ پرہیز کرے گی نا, تو کہاں سے شروع کریں؟ فرمایا وقولوا قولا قولا سدیدا. سدیدہ سیدھا کو کہتے ہیں جب بس چلانے والا سٹیرنگ پہ بیٹھنے والا سٹیرنگ کو سیدھا رکھ کر بس کو سیدھا چلاتا ہے. سدیدہ تو پیچھے بیٹھے ہوئے پیسنجر مطمئن ہوتے ہیں. جی قولوا قولا سدیدا, میں ترجمہ آپ کی اصطلاح میں کرنے لگا ہوں. سدیدا جب بس ڈرائیور بس کو سیدھا چلاتا ہے تو پیچھے بیٹھے ہوئے پیسنجر مطمئن ہوتے ہیں. اور جب یہ بس والا یہ بس کو ٹیڑھا ویڑھا کرنے لگ جاتے ہیں تو پیسنجر پریشان ہو جاتے ہیں. بولو نا, پیسنجر پریشان ہو جاتے ہیں. کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, کہیں سر نہ ٹوٹ جائے, کہیں ہاتھ نہ ٹوٹ جائے, کہیں حادثہ نہ ہو جائے. سنایا قولوا قولا سدیدا, جس طرح بس والا جب سیدھا چلاتا ہے تو پیچھے بیٹھے ہوئے مطمئن ہوتے ہیں. اے زندگی کی گاڑی چلانے والے انسان کہہ دو سبحان اللہ. اے زندگی کی گاڑی چلانے والے انسان, اگر تو نے اپنی زندگی کی اسٹیئرنگ کو بھی سیدھا رکھا, جی اگر تم نے اپنی زندگی کے اسٹیئرنگ کو بھی سیدھا رکھا, قولوا قولا سدیدا, سیدھا رکھا, تو تمہارے اسٹیئرنگ کے سیدھے رکھنے سے تمہاری زندگی کے گاڑی میں بیٹھے ہوئے پیچھے پیسنجر, تمہاری امی, تمہارا ابو, تمہاری بیوی, تمہارے بہن بھائی اور بچے مطمئن رہیں گے کہ گاڑی
سیدھی چلاتا ہے. جی کیوں قاری وزیر سب ایسے ہی ہے؟ مولانا سید سب ایسے ہی ہے. اس ڈرائیور سے اس کے پیسنجر مطمئن ہیں. اس ڈرائیور سے اس کے پیسنجر. اسی کے پیچھے بیٹھے ہوئے پیسنجروں کو ابو اور امی کو بیوی اور بچوں کو پتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا ڈرائیور یہ ٹیڑھا ویڑا ہے. اللہ خیر کرے کہ یہ اسپتال کا معاملہ نہ بنے. اللہ خیر کرے کیونکہ گاڑی قولو قولا سدیدا یہ اسٹیئرنگ سیدھی نہیں رکھتا. اسپتال جانے کا خطرہ, پولیس کے پکڑنے کا خطرہ, ہتھکڑیاں پہننے کا خطرہ, جیل جانے کا خطرہ, طلاق واقعہ ہونے کا خطرہ. قولو قولا سدیدا. اور اگر یہ سیدھی چلاتا ہے تو پیچھے پیسنجر مطمئن ہوتا ہے کہ ڈرائیور اچھا ہے. جی آگے چلو, بالکل مختصر کرو, آگے چلو. اللہ اگر گاڑی کا اسٹیئرنگ اور ڈرائیور صحیح ہو جائے تو پھر فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یصلح لکم اعمالکم. اگر تم اپنے اسٹیئرنگ کو سنبھال لو میرے جلال کی قسم میں تمہاری پوری زندگی کی گاڑی کو صحیح کر دوں گا. یصلح لکم اعمالکم. اس کو تم جی قولو قولا جی بڑی پیاری آیت ہے. اس میں چاہتا ہے پیاری بھی اور جی بولو ہے پیاری بھی اور جی جی بڑی پیاری ہے نا. اگر قولو قولا سدیدا قبول ہے جی قبول ہے. پیاری ہے کہ نہیں بولو نا. قولو جی قولا سدیدا قبول ہے جی قبول ہے. سچ کہو, دورے سے پوچھو پیاری ہے کہ نہیں. اور اگر ٹیڑھی ویڑھی ہو گئی 1 2 3 تو خطرناک ہے کہ نہیں. قولو قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اگر تم نے اپنے اسٹیئرنگ کو سیدھا کر دیا یصلح لکم اعمالکم تو میں تمہارے گھر کو طلاقوں اور خلوں سے محفوظ کر لوں گا. بہت زیادہ پیاری ہو گئی. پیر نظر شاہ صاحب بیٹھے ہوئے مجھے بار بار دھیان نہیں آ رہا تھا. خدا کا واسطہ اپنی گاڑی اور اپنا اسٹیئرنگ تشریف رکھے اب آپ کے سامنے تشریف لائیں گے پیر نصرت صاحب.
الذين آمنوا أشد حبا لله قال تعالى الرحمن على العرش استوى قال تعالى ثم استوى على العرش ويدبر الأمر قال تعالى كان عرشه على الماء صدق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دل گلستان تھا تو ہر چیز پہ ٹپکتی تھی بہار دل بیابان تھا دل گلستان تھا تو ہر چیز پہ ٹپکتی تھی بہار دل بیابان ہو گیا تو ہر چیز بیابان ہو گئی میرے دوستوں اور بزرگوں یہ جو ہمارا لیکن ہر کام کا ایک فیلڈ ہوتا ہے ایک اس کام کرنے کا دائرہ ہوتا ہے اگر بندہ اسی کام پہ کرتا رہے تو پھر اس اپنے مقصد میں جلدی کامیاب ہو جاتا ہے کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر اس محنت میں لگ گیا کبھی اس محنت میں ٹھیک ہے لیکن وہ پوری طرح مقصد حاصل نہیں ہوتا میرے بھائی اور دوستوں جس چیز میں ہم نے قدم رکھا ہے جس کو طریقت اور احسان و سلوک کہتے ہیں اس کو بھائی پوری طرح ہم نے اس کے حقوق اس کو پورے کرنے ہیں حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے نام سنا ہوگا ہم نقشبندی کہلاتے اس لیے ہیں حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ یقین جانیے ان کی مکتوبات ہم پڑھنا چھوڑ دیے ہیں ہم راستے سے اتر جائیں گے تصور سلوک نام کی چیز رہ جائے گی وہ 1000 صدی کے مجدد ہیں اور ان کے مکتوبات شریف پڑھنے سے ہمارے سارے جو ہے تصور سلوک روشن ہوتا چلا جائے گا تو حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں یہ بات لکھی ہے بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمان نقل کرتے ہیں یا مکتوبات شریف میں ہے یا کسی اور کتاب میں ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے سامنے بہت زیادہ الہذاری کی حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے سامنے بہت زیادہ کیا کی الہذاری کی کتنے دن 15 دن کتنے دن کہ اللہ مجھے وہ طریقہ عطا فرما جو واصل اللہ ہو تیرے تک پہنچنے والا ہو سب سے زیادہ اقرب طریقہ ہو تو فرمایا میری دعا کو اللہ نے قبول فرمایا اور مجھے یہ طریقہ عطا فرمایا یہ طریقہ نقشبندی طریقہ یہ سب سے زیادہ اقرب طریقہ ہے اقرب سمجھتے ہیں بہت قریب طریقہ مجھے بات بھول نہ جائے حضرت نے جو ہے خلیفہ صاحب نے جو ہے ایک آیت پڑھی ہے وہ اس میں سجدہ واجب ہو جاتا ہے صحیح ہے بھول نہ جانا میرا تو ارادہ تھا میں کر لیتا ہوں پھر میں بھی بھول گیا بہرحال یہ ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں یہ جو سجدہ تلاوت ہوتا ہے یہ واجب ہوتا ہے اگر بندہ زندگی میں کسی وقت کر لے تو ہو جاتا ہے اور اگر زندگی بھر میں نہ کرے تو پھر اگر موت ہو جائے تو پھر کیا ہوگا سجدہ تلاوت معاف نہیں ہوتا اس کے لیے کیا کیا جائے اس کے لیے فدیہ دیا جائے فدیہ کتنا ہوتا ہے فدیہ جو ہے ایک سجدہ تلاوت کا فدیہ بھی روزہ یا فطرانے کے برابر ہوتا ہے
फितराने के बराबर होता है। और 5 नमाजें, कोई बीमार था घर में, मौत वाक़ई हो गई, करीब मौत के लोग, जब बीमारी आती है, बेहोशी आ जाती है, तो बंदे की नमाजें, नमाजी था जिंदगी में, नमाजें रह गए। इसका साधन अगर वो खुद का है तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन इसका साधन उसका क्या किया जाए, उसकी उतने दिनों की नमाजों का क्या किया जाए, फिदिया दिया जाए। एक नमाज का फिदिया कितना है? एक सदका फितराने के बराबर है। और एक दिन की नमाजें कितनी होती हैं भाई? 5 नहीं, फितराने की फिदिये कितने देने पड़ेंगे? 6 देने पड़ेंगे, क्योंकि फितर अलहदा नमाज है, फितर अलहदा नमाज है। तो एक दिन के कितने फितराने हुए, कितने फिदिये हुए? 6 हुए। तो बहरहाल ये देखें मेरे भाई और दोस्तों, कानून की पाबंदी में तरक्की है। ये बात समझ रहे हैं? कानून शरीयत का हो उसमें, और नबी अलैहिस्सलाम जो शरीयत लेकर आए हैं, जो आप कानून लेकर आए, उसकी पाबंदी में हमारी उसकी पाबंदी में हमारी तरक्की है। कभी पाबंदी कानून की खिलाफवर्जी करके भी तरक्की हो सकती है, लिहाजा तरक्की कानून की। और दूसरी बात ये भी मैं अर्ज करना जरूरी समझता हूँ कि भाई अगर कोई आदमी पुलाव की और जर्दे की बहुत तारीफ करे, गोश्त की बड़ी तारीफ करे और मछली की भी तारीफ करे, तो वो तारीफ तो ठीक है, लेकिन जर्दे की तारीफ खत्म तो नहीं हो जाती। अरे हमें मुस्कुराहट भी लानी चाहिए, मैं इंतजार नहीं कर रहा, थोड़ा सा जो है उसमें आप लोगों का ज़हन लाने के लिए बात कर रहा हूँ। मुस्कुराहट जरूरी है तो नमाजें भी तो जरूरी है। अगर जो है आजकल जो है जो मुस्कुराहट नहीं लाते, बीवियों के साथ ज्यादतियां करने वाले हैं, ये लोगों के साथ, वो अमूमन बेनमाजी होते हैं। शरीयत को, कानून को, जिन्होंने अल्लाह के कानून को नहीं पास किया, उस पर पाबंदी नहीं की। हजरत रहमतुल्लाह अलैह के वाक़या मुझे याद आया, हजरत के पास, हजरत जमाल सिद्दीकी रहमतुल्लाह, तो हजरत के पास एक शख्स आया, जी मेरा अरसा हो गया, मेरा बेटा नहीं है। 2 वाक़यात हैं, तो बेटा नहीं हो रहा, हजरत दुआ फरमा दे। फरमाया भाई मेरे तो आपने दांत घस गए, दांत घिस गए हैं, दुआएं मांग। ये हजरत के साहबजादा बड़े अब्दुल मालिक सिद्दीकी 14 या 15 बेटियों के बाद हुए, और हजरत ने आपके लिए बहुत दुआएं, ये हमें खबर मिली हजरत मुर्शिद आलम कि हजरत ने बहुत दुआएं की हैं इनके लिए। तो हजरत ने फरमाया, फिर एक शख्स और आया, उसने कहा हजरत मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता, मेरा कहना नहीं मानता। समझ रहे हैं मेरी बात? मेरा कहना नहीं मानता, मेरी बात नहीं मानता, नमाज है नहीं। तो हजरत ने फरमाया